اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس 11واں سپارہ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 61 سے لے کر 64 تک 3 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات مبارکہ کو اس مناسبت سے تلاوت کیا گیا کیونکہ ماہ صفر المظفر ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے ولیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ کیوں جی؟ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ نمازی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ کا پیارا بن جائے، حاجی حج اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا پیارا بن جائے، اور غازی اس لیے جہاد کرتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، سخی اس لیے سخاوت کرتا ہے کہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ ہر بندہ مسلمان کے تو بچے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ کام کرو گے ثواب ملے گا، دائیں ہاتھ سے پانی پیو گے ثواب ملے گا، بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے ثواب ملے گا۔ وہ بچے پوچھتے ہیں ماؤں سے، اپنے والدین سے کہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ تو اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اللہ کے پیارے بننے کا گر بتایا جاتا ہے، طریقہ کار بتایا جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا خبردار، الا یہ عربی کا کلمہ ہے اور یہ متنبہ کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے ارشادات بیان فرمائے، نماز کا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں اعلیٰ نہیں کہا، یہاں خاص طور پر اعلیٰ خبردار کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو علم تھا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازیں پڑھیں گے، زکاتیں دیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن ولیوں کی شانوں کے منکر ہوں گے، ولیوں کے مقامات کے منکر ہوں گے، ولی کی حیات کے منکر ہوں گے، اس کے دربار پہ جانے کے منکر ہوں گے۔ اس لیے رب العالمین نے ان کی شان کو جب بیان فرمایا تو فرمایا خبردار۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خبردار وہاں کیا جاتا ہے جہاں خطرہ ہو، جہاں خطرہ ہو وہاں خبردار کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلوں میں جو بڑے کھمبے ہوتے ہیں، جہاں ہائی وولٹ کی بجلی گزر رہی ہوتی ہے، وہاں چھوٹا سا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے خبردار، اس کھمبے کے اوپر چڑھو گے تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ سفر کرتے ہوئے آپ کبھی جائیں، خاص طور پر پہاڑی علاقے میں، جہاں آگے سے سڑک ٹوٹی ہو، راستہ ٹیڑھا ہو، گر جانے کا اندیشہ ہو، وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار، احتیاط سے چلیں، یہاں سے جان جانے کا بھی خطرہ ہے، جان لینے کا بھی خطرہ ہے۔ آبادی میں زیادہ طور پر لکھا ہوتا ہے گاڑی آہستہ چلائیں، خبردار آگے آبادی ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، کسی اور کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ حکومت اس ذمہ داری کو نبھاتی ہے کہ میں اپنے مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میں ان کے جان کی رکھوالی کروں۔ تو جس طرح حکومت اپنے عوام کی جان کی رکھوالی کے لیے خطرناک مقامات پہ لکھ دیتی ہے خبردار، رب کائنات کو چونکہ ایمان سب سے زیادہ پیارا ہے، رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا ایمان بچا رہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے
اپنے ولیوں کی جب شان بیان فرمائی تو فرمایا خبردار اعلیٰ کہ ولی کی شان میں گستاخی کرو گے، اس کی بے ادبی کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ جان جائے تو کوئی بات نہیں، جان تو جانی جانی ہے، لیکن ایمان چلا جائے تو سب سے بڑی ہلاکت ہے، سب سے بڑی بربادی ہے، سب سے بڑی تباہی ہے۔ پھر تم چلتے پھرتے انسان نظر آؤ گے، دراصل تم حیوانوں سے بدتر ہوگے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ تو حشر ہوگا جو تمہارا، وہ بہت برا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی ولیوں کی شان بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ۔ اور یاد رکھیں اولیاء یہ ولی کی جمع ہے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے پیارا، ولی کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ کیونکہ اللہ کا ولی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا پیارا ہو جاتا ہے، اس لیے رب العالمین اس کی شان بلند فرماتا ہے۔ ہوتے عام بندے ہیں، چرتے پھرتے ہوتے ہیں، انسانوں میں رہتے ہیں، لیکن یہ انسانوں میں رہ کر رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کا کھانا، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب آپ کہہ دیں، آپ اعلان کر دیں، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ امت کے علماء اور امت کے اولیاء اسی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رضا الہی کی خاطر ہوتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو اس کنارے سے ایک اللہ کے ولی نے اس کے لیے کھانا بھیجا اور اپنی بیوی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ کھانا دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے لے جا کے تو نے دے کے آنا ہے۔ اس نے کہا، بیوی بڑی فرمانبردار تھی اللہ کے ولی کی، اس نے کہا حضور میں حکم کی پابند ہوں، کھانا ضرور لے کر جاؤں گی، لیکن آگے دریا ہے، دریا پہ کوئی پل نہیں ہے، کشتی نہیں ہے، آپ آرڈر جاری فرما رہے ہیں کھانا لے کے جانا ہے، میں کیسے لے کے جاؤں؟ فرمایا جب تو دریا پہ پہنچنا تو اسے کہہ دینا کہ جس نے بھیجا ہے اس نے کبھی شادی نہیں کی، لیکن بیوی کو کہہ رہے ہیں جس نے بھیجا ہے اس نے شادی نہیں کی۔ وہ لفظ اور تھے، چلو میں آپ کے لیے بچوں کے لیے آسان لفظ کہتے ہیں، انہوں نے اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ بیوی نے وہ لفظ جا کے دریا کے سامنے کہے، کھانا سر پہ رکھا، لے کے جب دریا کے پاس گئی کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے شادی نہیں کی۔ دریا نے راستہ چھوڑ دیا، پانی رک گیا، یہ دریا پار ہو گئی، جا کے اس اللہ کے ولی کو کھانا پیش کیا، اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے جب واپس ہونے لگی کہنے لگی حضور ادھر سے تو آ گئی ہوں، اب واپس جا رہی ہوں، پل نہیں ہے، کشتی کوئی نہیں ہے، میں واپس کیسے جاؤں؟ میں اسے کہہ دینا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کھانا نہیں کھایا، جس نے کھانا نہیں کھایا۔ بڑی حیران ہوئی، ادھر جس نے بھیجا ہے یہ خاوند ہے، بال بچے دار ہے، یہ کہتا ہے شادی نہیں کی، اس نے سامنے کھانا کھایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جا کے دریا کو کہہ دینا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کھانا نہیں کھایا۔ آ کے دریا کو کہا، دریا نے تو راستہ چھوڑ دیا، اپنے خاوند کے پاس پہنچ آئی، اور خاوند سے آ کر پوچھا اللہ کے ولی میں بڑی حیران ہوں، پہلے تو آپ کی بات پہ حیران، پھر ان کی بات پہ حیران، آپ نے کہا شادی نہیں کی تو میں کیا ہوں؟ انہوں نے کہا کھانا نہیں کھایا تو جو لے کے گئی تھی وہ کیا تھا؟ جو میرے سامنے کھایا تو وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی بندی ہم نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہی کرنا ہوتا ہے جو مرضی خدا ہوتی ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں تو سنت مصطفیٰ سمجھ کے کرتے ہیں، یہ بھی حکم خدا سمجھ کے کرتے ہیں، اور انہوں نے اگر کھانا کھایا ہے تو سنت مصطفیٰ سمجھ کے کھایا ہے۔
حکم خدا سمجھ کے کھایا ہے، نہ اپنی مرضی سے ہم نے شادی کی ہے، نہ اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں جو مرضی خدا ہوتی ہے۔